حال ہی میں 10ویں اور 11ویں جماعت کے نتائج میں جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے تحت غیر معمولی طور پر بہت زیادہ طلباء نے امتیازی نمبرات حاصل کیے۔ بظاہر یہ کامیابی خوشائن لگ رہی ہے، لیکن تعلیمی معیار کے نقطہ نظر سے یہ رجحان ایک سنجیدہ سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ اصل مسئلہ طلباء کی صلاحیت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ امتحانی نظام میں ذہین مسلسل محنت کرنے والے اور اوسط یا کمزور طلباء کے درمیان تعلیمی فرق بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ جو طالب علم واقعی مضمون کو گہرائی سے سمجھتا ہے اور جو طالب علم صرف ضروری حد تک تیاری کرتا ہے، دونوں کو اکثر ایک ہی درجے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا نقصان اوسط اور کمزور طلباء کو ہوتا ہے۔ جب زیادہ نمبر آسانی سے مل جاتے ہیں تو طالب علم کو اپنی کمزوریوں کا ہر وقت احساس نہیں ہوتا۔ اس سے یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ وقت پر سوچ سکے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ یوں وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ اصل تعلیمی کمی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ دوسرا اور اتنا ہی اہم نقصان محنتی اور واقعی قابل طلباء کو ہوتا ہے۔ جب ان کی اضافی محنت، بہتر سمجھ اور مستقبل تیاری کا نتیجہ نمبروں میں واضح طور پر نظر نہیں آتا تو ان کی حوصلہ افزائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سب ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں۔ اس نظام کا ایک اور خاموش مگر خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اس اسکولوں کی جواب دہی کو بھی کمزور کرتا ہے۔ پہلے جب کسی اسکول کا نتیجہ خراب ہوتا تھا تو اساتذہ اور انتظامیہ سے سوال کیا جاتا تھا۔ اگر ہم ملک کے دوسرے امتحانی بورڈ سے موازنہ کریں تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ مثلا سینٹرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور کونسل فار دی انڈین اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن میں پرچہ سازی، جانچ اور نمبروں کی تقسیم کے لیے زیادہ منظم اور یکساں نظام موجود ہے۔ وہاں زیادہ نمبر حاصل کرنا ممکن ضرور ہے، مگر بہت بڑی تعداد میں طلباء کا ایک ساتھ انتہائی اونچے درجے تک پہنچ جانا عام بات نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ فرق اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فن لینڈ، جرمنی اور یونائٹڈ کنگڈم میں امتحانی نظام اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے نمبر بہت محدود ہوتے ہیں۔ وہاں یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا اور امتحان کا کام یہی ہے کہ وہ اسی فرق کو ایمانداری سے ظاہر کرے۔ ان ممالک میں امتحانات کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو پاس کر دیا جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گریڈ یہ بتائے کہ طالب علم مستقبل کی تعلیم کے لیے واقعی کتنا تیار ہے۔ اس کے برعکس جب جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں زیادہ تر طلباء بہت اونچے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نمبرز آہستہ آہستہ اپنی اصل پہچان کھو دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ سخت امتحان لینے سے حل نہیں ہوگا۔ اصل ضرورت متوازن اور شفاف نظام کی ہے، ایسا نظام جس میں کمزور طالب علم کو وقت پر اپنی کمی پہچانے کا موقع ملے اور محنتی طالب علم کو اس کی محنت کا واضح اور الگ اعتراف نظر آئے۔ جب امتحان یہ فرق دکھانے سے قاصر ہو جائے تو تعلیم صرف اگلی جماعت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔